اس کی رضا میں راضی رہیں۔ اللہ اکبر فرمایا عاجزی کرو، اللہ سے ڈرو، یہ دن اللہ سے ڈرنے کے ہیں۔ اللہ اکبر سنیے، ایک اللہ والے ارشاد فرماتے میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے، کہتے زاروں قطار روتا جا رہا ہے اور اللہ سے کیا دعا کر رہا ہے، مولا کل قیامت کے دن اگر میرے گناہ ہوئے نا تو مولا مجھے اندھا کر کے اٹھانا، کیونکہ میں دیکھ نہیں سکوں گا، میں وہ شرمندگی برداشت نہیں کر سکوں گا، مولا قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ والے فرماتے ہیں ہم اس کے قریب گئے اور میں نے جا کر پوچھا بھائی تو کون ہے، کیا گناہ ہو گیا تجھ سے؟ کہنے لگے اس نے ہماری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ہم پوچھتے رہے، اس سے سوال کرتے رہے، لیکن وہ بندہ اتنا رو رہا ہے کہ ہم بھی اس کے لیے دعا کرنے لگ گئے، یا اللہ یہ بندہ بڑا ہی گناہ گار ہے، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں اس بندے کے لیے، ہم التجائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے جب ہم نے اس کو اللہ کی رحمت کے واسطے دے کے پوچھا نا کہ بھائی بتا تو کون ہے، تجھ سے گناہ کیا ہوا ہے، کہتے ہماری اس وقت چیخیں نکل گئی جب اس نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا بلکہ امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھا۔ تو فرمایا تم کس بات کی مولی ہو؟ ارے جن کے گھر سے شریعت نکلتی ہے، جن کے گھر سے طریقت نکلتی ہے، جن کا گھر عبادت کا طریقہ بتاتا ہے، اور رسول پاک فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ان کی کیفیات یہ ہے، اور ہم ایک روزہ رکھ لیں، 20 تراویحیں پڑھ لیں، اتنی محنت کے باوجود ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ اللہ کو پسند کیا ہے۔ اگر اللہ کو کوئی چیز پسند ہے تو یار تیرا تقوی پسند ہے، تیری پرہیزگاری پسند ہے، تیرا جھک جانا پسند ہے، تیرا جھوٹ نہ بولنا پسند ہے، تیرا محبت سے پیش آنا پسند ہے۔ فرمایا جب تمہارے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی اللہ تمہیں یہاں بھی قبول فرما لے گا، اگلے جہان میں بھی تمہارے مقدر سوارتا چلا جائے گا۔ اور سنیے، یہ جو کتا ہوتا ہے نا، یہ کتا اگر گیلا ہو تو ناپاک ہے، اس کا تھوک بھی ناپاک ہے، لیکن خنزیر سارا ہی ناپاک ہوتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خنزیر بھی ہو اور فرمایا گند میں لتھڑا ہوا ہو، اپنے فضلہ میں لتھڑا ہوا ہو، پیشاب میں گوبر میں لتھڑا ہوا ہو، فرمایا خنزیر ہو، فرمایا تمہارے جسم سے چھو جائے وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا تمہارے جسم سے کسی غیر محرم عورت کا جسم چھو جائے تو برا ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی بغداد کے پیر، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا کوئی نیک بندہ ہو اور نیک عورت ہو تو یہ دین سیکھ سکتے ہیں؟ اور جو پیر عورتوں سے ملاقات کرے، ہاں شریعت نے یہاں تک اجازت دی ہے عورت اپنے محرم کے ساتھ جائے، غیر محرم نہیں، اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ جائے اور دور بیٹھ کے پردے میں بیٹھ کر اللہ کے نیک بندے کا اس کی زیارت، اس کا دیدار کر سکتی ہے، اتنی اجازت دی۔ دور بیٹھ کر، یہ قریب بیٹھ کر بے پردہ ہو کر اجازت ہے نہیں دی۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ مفتی میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، آپ اگر کوئی ملنے بھی آتا تھا تو فرماتے تھے اکیلی خاتون نہ ہے، محرم ساتھ ہو، اور باپردہ اگر کسی نے بیٹھنا بھی تھا، کوئی تعویذات یا کچھ دم کروانا ہوتا تو دور ہو کر بیٹھتے، قریب نہیں بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے حضرت مولا علی کا ذکر کرنے والوں، حضرت مولا علی کی تعلیمات یہ ہیں، فرمایا اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، وہ کنواں خشک ہو جائے، اس پر مٹی ڈال دی جائے، پھر گھاس اگے، وہ گھاس کوئی جانور کھا لے، حلال جانور کھائے، پھر اس جانور کو ذبح کیا جائے، اس کا گوشت بنایا جائے، اس کو دھو کے اچھی طرح سے پکا کر میرے سامنے پیش کیا جائے تو مولا علی فرماتے میں پھر بھی اس کو کھانا پسند نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج پیر صاحب سے کہیں جی پیر صاحب نماز، کہنے ساڑھیاں نمازیں تے مدینے ہندیاں نے، اور نماز مدینے میں تو نذرانے لنگر یہاں پہ۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا درد ہے ہمارے اندر، اللہ اس مسلک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح طرح شریعت مصطفیٰ کی پاسداری نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں ہم حضرت مولا علی کا ذکر اس سے سنیں گے اور رسول اللہ کا دین اس سے سنیں گے جس کے دل میں شریعت مصطفیٰ کا درد ہو، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ تو ہم ان سے دین نہیں سیکھیں گے جو 11 مہینے حضرت جی وہ بیٹھے ہیں جی، سارے معاملہ چل رہے ہیں، رمضان آیا تو قرآن بھی سنایا جا رہا ہے، حدیث بھی سنایا جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، زیادہ باتیں بڑی باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ تو پھر عرض کی حضرت پھر عالم کون ہے؟
حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، فرمایا رب فرماتا ہے میرے بندوں میں عالم وہ ہے جو مجھ سے ڈر کے رہتا ہے، عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈر کے رہتا ہے۔ تو اللہ اکبر، تو رمضان میں ہم نے بچنا ہے۔ عجیب تماشا ہے، یہ لوگ اٹھ کے ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ یار یہ جو سحری اور افطاری کا وقت تھا یہ تو دعاؤں کا وقت تھا، یہ تو رب کو راضی کرنے کا وقت تھا، یہ تو عبادات کا وقت تھا، یہ تو اس کے حضور گڑ گڑانے کا وقت تھا۔ اللہ اکبر، تو سنیے، فرمایا سحری کا وقت ہو اور جو میری بارگاہ میں آ کر گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا جو افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور افطاری سے چند منٹ پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، میں اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ ہم نے اس وقت ٹی وی چلایا اور ہم نے یہ افطار ٹرانسمیشن دیکھنا شروع کر دیا۔ ان سے بچیں، آج وقت ہے، بچ جائیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں کرم ہو جائے گا۔